حضرت قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم کو درخواست کرتا ہوں کہ مجلس کے مطابق چند کلمات قیمتی ہمارے سامنے ارشاد فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر، قابل صد تکریم اور قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے وہ بزرگان دین جنہوں نے اس امت کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کے لیے شب و روز ایک کر رکھا ہے، شب و روز کی تمیز جنہوں نے ختم کر دی ہے، ایسے اصحاب خطابت، رجال کمال، اصحاب معرفت، اور آج کی اس بہت ہی پاکیزہ مجلس میں شریک میرے دینی اور ایمانی بزرگوں اور بھائیوں، کیا ہی عمدہ یہ مجمع ہے، لائق استقبال اور قابل قدر یہ اجتماع ہے کہ جس میں بڑے ہی پاکیزہ فکروں کے حامل وہ بندگان خدا شریک ہیں جو مختلف امراض کے شکار دکھی بندگان خدا کے دکھ میں حصے داری کا نیک جذبہ رکھتے ہیں اور ان کے درد کا مداوا بننے کی نیک نیتی سے یہاں جمع ہے۔ خدمت خلق کا یہ جذبہ مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ یہاں اصحاب علم موجود ہیں، وہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ خدمت خلق سے خدا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی دکھی کا سہارا بن جاتا ہے تو اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کے فاصلے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو اس مشن کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس کو اپنا مشن قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، یہ منتخب بندے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بیماری اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کرتی ہے تو شفا بھی اللہ رب العزت کا ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسبابی دنیا میں ایسے مریضوں کی شفا کے لیے اسبابی طور پر اور خدمت کے لیے ان نیک بندوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہم ان بزرگوں سے اس کی درخواست کریں گے کہ وہ اللہ رب العزت کا اس موقع پر جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ وہ ذات بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس خدمت کے لیے کروڑ ہا کروڑ انسان رکھتے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد کی انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اس کی قدر پہچانیے۔ اس موقع پر
ہم اس مشن کو لے کر چلنے والے ذمہ دار حضرات سے درخواست کریں گے کہ بہت ہی نیک مجمع ہے، بڑی ہی نیک ساعت ہے، ان ساعت میں اللہ رب العزت سے ہمیں اس کی دعا کرنی ہے کہ جیسے ظاہری طور پر آج کی یہ ساعت النور ملٹی ہاسپٹل کی خشت اول کی ساعت ہے، وہاں کسی بھی مشن کی کامیابی، اس کی مضبوطی، اس کی پائیداری اور اس کی نافعیت کے لیے جو ایک خاص خشت ہوا کرتی ہے وہ اخلاص کی خشت ہوا کرتی ہے۔ ہم اس موقع پر اللہ رب العزت سے اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے اور اخلاص کی راہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم ان بزرگوں سے بھی اس کی درخواست کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اتنے بڑے کار خیر اور اتنے بڑے مشن کو لے کر اٹھے ہیں تو وہ مشن کی کامیابی کے لیے مزید ایک اہم جو جز ہے اس کا دامن بھی ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ دیں، اور وہ ہے آپسی اتفاق و اتحاد۔ آپسی اتفاق و اتحاد، دنیا جانتی ہے کہ اتحاد کسی بھی قوم کی قوت کہلاتی ہے۔ جب قوموں میں اختلاف ہو جاتا ہے، شرازہ منتشر ہو جاتا ہے، قوت جواب دے دیا کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہلے آپسی اتفاق اور اتحاد کی کوشش کریں۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جھاڑو ہوتا ہے، جھاڑو کے بہت سے اجزاء جب ایک رسی میں بن کر مجتمع ہو جاتے ہیں، ان میں اتحاد ہوتا ہے تو وہ کچروں کو صاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن اسی جھاڑو کا یہ بندھن جب ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اجزاء جب منتشر ہو جاتے ہیں، اتحاد باقی نہیں رہتا ہے، تو پھر یہی جھاڑو کچرا بن جاتا ہے اور لوگ اس کی صفائی کا اہتمام کیا کرتے ہیں، کچرا صاف کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اولاً آپس میں اتفاق اور اتحاد کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں کا ہر ایک کر کے بھول جانے کا داعیہ رکھے، کر کے بھول جانا ہے اور اپنے سے زیادہ اپنے بھائیوں کو امپورٹنٹ دینے کا ہم عزم کریں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں اگر صلہ، ظاہر بات ہے آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے، کوئی بھی آدمی جب محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ چاہتا ہے، لیکن ہمیں صلہ اللہ رب العزت سے حاصل کرنا ہے، ہمیں وہاں سے صلہ لینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتحاد اور اتفاق کے لیے یہ چیزیں بنیادی کہلایا کرتی ہیں کہ ہم اپنا امپورٹنٹ بھول کر اپنے بھائیوں کو جتنی اہمیت دے سکیں ہمیں دینی ہوگی۔ اس موقع پر یہاں کا جوان اور نوجوان طبقہ، ان کی خدمت میں بھی ایک پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں۔ معلوم نہیں وہ طبقہ یہاں کتنی تعداد میں ہے، امید ہے کہ ہماری یہ آواز ان تک بھی پہنچے گی کہ یہ جوان طبقہ اس بات کو سمجھیں، وہ ان بزرگوں کی طرح اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ جوان طبقہ کسی بھی قوم کا مستقبل کہلاتا ہے، جوان طبقہ کسی بھی قوم کا مستقبل کہلاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی مستقبل کی سربلندی اور اس کی پستی یہ جوانوں سے عبارت ہوا کرتی ہے۔ جوانوں کا کردار اس میں بہت عالی کردار اور بنیادی کردار کہا جاتا ہے، اور ان جوانوں سے اس موقع پر ہم یہ عرض کریں گے کہ بھائیوں، تعلیم کی راہ اپناؤ۔ جو قوم تعلیم کی راہ اپناتی ہے وہ بہت اچھا اور کامیاب مستقبل کی صرف امید نہیں، یقین رکھ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں روپیوں سے بنے ہوئے کتنے ہاسپٹلز ہیں جو نیک دل، درد مند، اللہ کا خوف رکھنے والے ڈاکٹروں کے لیے ترس رہی ہیں، اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم ان جوانوں سے کہیں گے کہ وہ میڈیکل لائن کے مختلف ناحیے اور جو ہے وہ مختلف پہلوؤں میں
اسپیشلٹی پیدا کریں، اسپیشلٹی پیدا کریں۔ آپ بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جوان جب اپنی جوان عمری میں جوانی کا خمار اور اس کے گردے کو جھاڑ کر تیقظ پیدا کر لیتا ہے، تو چاہے وہ کتنے غریب گھرانے کا ہو۔ آپ دیکھیے کہ کسی غریب گھرانے کا ایک جوان جوانی کی امنگوں کو قربان کر کے، دوست احباب کو چھوڑ کر، تعلیم کی راہ اپناتے ہوئے شب و روز کو جب ایک کر دیتا ہے، تو ایک روز وہ جوان ایسا دیکھتا ہے کہ وہ بہت ہی غریب گھرانے سے، چاہے وہ کسان ہو، چاہے پنکچر بنانے والا ہو، لیکن اب اگر اس گھرانے کا ایک جوان جب ڈاکٹر بن گیا تو اس کے پیچھے نسلیں میڈیکل لائن اختیار کرتی ہیں، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ کسان اور پنکچر بنانے والا گھرانہ اب وہ پنکچر بنانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہاؤس ہو جایا کرتا ہے، وہ ڈاکٹر ہاؤس ہو جایا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز ان باتوں کو سمجھیں اور اس کی راہ اپنائیں۔ کچھ وقت کی اپنی امنگوں کو چھوڑ دینا یہ آپ کے لیے بہت بڑی عزتوں کا باعث ہوا کرتا ہے، بلکہ ہم ان جوانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ میڈیکل لائن کو اپنائیے، اور یہاں ماشاءاللہ بہت نیک اور اچھے جذبات کے حامل بزرگان ہیں، ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان جوانوں کو یہ راہ بتلائیں، ان کا سپورٹ کریں اور ان کو آگے لے کر بڑھیں اور ان کے حوصلے بڑھائیے۔ اور اگر کوئی ضرورت مند جوان ہے تو اس کی میڈیکل، ظاہر بات ہے کہ میڈیکل لائن جو وہ بڑی لاگت، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کا تعاون کیجیے اور ان جوانوں کو بڑھائیے، اور ان جوانوں سے کہیں گے کہ آپ محنت کر کے ہمارے اسلاف، ہمارے آبا میڈیکل لائن میں ان کی جو خدمات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور پھر آ جائے، وہ ہمارے اکابر کی تاریخ کو پھر دہرائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بہت سی میڈیکل لائن کی وہ تحقیقات، وہ ریسرچ ہیں جو نئے پیکنگ کے ساتھ لائی جاتی ہے، لیکن وہ آپ کے آبا کا ریسرچ ہے، وہ آپ کے آبا کا تحقیق ہے، وہ آپ کے آبا کی تحقیقات ہیں۔ وہ ابھی کچھ سال پہلے، چونکہ ہم اسپائن کے مریض ہیں، کمر کی تکلیف ہے ہمیں، ہم بمبئی میں علاج کرا رہے تھے۔ بمبئی میں کینیڈا سے ڈاکٹر اسلم بہت نیک دل جوان آیا کرتے تھے۔ وہ علاج، وہاں کوئی ٹیبلٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی انجیکشن نہیں ہوا کرتا تھا، صرف ساؤنڈ ویوز سے علاج ہوا کرتا ہے۔ آواز اسپائن کو اپیل کرتی تھی، اور صرف اسپائنل جو کوڈ ہوتا ہے، وہ اس میں جو ذرا سا موومنٹ آ جاتا ہے، اسپائنل کوڈ ٹھیک سیدھا ہو جایا کرتا تھا۔ تو 44 روز تک ہم ان کے زیر علاج رہے۔ بعد میں جب پتہ چلا، مطالعہ کیا، کہ یہ کیا ہے، ساؤنڈ ویوز کیا چیز ہے، اور یہ ڈاکٹر اسلم صاحب جرمنی میں ان کی ایک سرجری ہے، اس وقت وہ ٹورنٹو میں ہیں، چائنا میں ان کی سرجری ہے، اور پورے انڈیا میں صرف اور صرف بمبئی میں یہ علاج شروع ہوا تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیسا علاج ہے جہاں کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف آواز سے اپیل ہوا کرتی ہے اور اس سے گوڑیے ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں، دیکھا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ صدیوں پہلے عراق میں ایک جوان لڑکی بے ہوش ہو گئی، والد ظاہر بات ہے پریشان، وہ مختلف اطباء کے یہاں لے کر گئے، ادھر ادھر چکر کاٹتے رہے۔ کسی شخص نے کہا کہ ارے اتنے در کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ فلاں جگہ یعقوب کندی نام کا ایک شخص ہے، وہ شاید اس کا علاج کر پائے۔ چنانچہ اس بے ہوش لڑکی کو یعقوب کندی کے یہاں لے جایا گیا۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھا اور دیکھیں کیسے علاج ہوتا ہے، کیا ہمارے آبا تھے۔ مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ کام کیجئے، آئندہ کل گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، سب کو لے کر آئیے۔ چنانچہ سب آئے، بے ہوش بچی کو ایک کھاٹ پہ سلایا گیا
اور سب سے یہ کہا گیا کہ ہر ایک یکے بعد دیگر آتے ہوئے اس بچی کے کان میں جو کچھ کہنا ہو کہہ کر یہاں سے جائے گا۔ چنانچہ وہ تو یعقوب کندی تھے، جیسے جیسے وہ شخص اس بستی سے آئے لوگ اس بچی کے کان میں کچھ کچھ کہہ کر جاتے تھے، وہ بچی کے چہرے کا مطالعہ کرتے تھے کہ اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پورا گاؤں یکے بعد دیگر بچی کو کچھ کہہ کر فارغ ہو گیا۔ کہا کہ اچھا اب آئندہ کل عورتیں نہیں آئے گی، صرف مرد آئے گا۔ چنانچہ دوسرے روز مرد آئے اور انہوں نے بھی اسی طرح پچھلے روز کی طرح بچی کے کان میں کچھ کہتے ہوئے گزرنا، وہ سلسلہ جاری رہا۔ یعقوب کندی مطالعہ کرتے رہے۔ پھر کہا کہ آئندہ کل گاؤں کے صرف جوان آئیں گے اور ان جوانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ بچی کے ساتھ جتنی دیر تک باتیں کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ سارے جوان آئے اور جوان وہ نوجوان لڑکی سے، حالانکہ وہ بے ہوش ہے، وہ اس کے کان میں کچھ نہ کچھ کہہ کے جا رہے ہیں۔ یعقوب کندی نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کر کے دیکھا کہ اچھا اب آئندہ کل صرف یہ جوان آئے گا۔ ایک جوان کا انتخاب کیا، کہا یہی ایک جوان آئے گا، اور اس سے کہا کہ اچھا اب آپ پیٹ بھر کر سکم شہری کے ساتھ اس سے گفتگو کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ جوان دیر تک اس جوان لڑکی جو بے ہوش پڑی ہوئی تھی اتنے روز سے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ نہ معلوم راز کی کیا باتیں ہوئی، وہ بچی ہوش میں آ گئی۔ یہ ساؤنڈ ویوز ہوا کرتا ہے، یہ ساؤنڈ ویوز ہے۔ آج دنیا ساؤنڈ ویوز کے نام سے اتنا زبردست علاج اور اتنا مہنگا علاج، بھائیوں نئی نئی پیکنگ میں بہت ساری چیزیں لائی جاتی ہیں، وہ آپ کے آبا کا ریسرچ اور آپ کے آبا کی تحقیق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان تعلیم کی راہوں کو اپنائیں اور وہ بیکاری سے اور فرصت ظاہر بات ہے جب آدمی فرصت میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، لہذا بیکاری کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہوش مندی سے کام لیں۔ آپ کے یہاں کا جوان اگر ڈینٹسٹ بن گیا، اچھے مختلف ناحیوں کے، جیسے یہ ہاسپٹل کا نام دیا گیا ہے ملٹی نیشن، یعنی مختلف امراض کا یہاں علاج ہونے والا ہے، مختلف ڈاکٹرز آنے والے ہیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ جب ان بزرگان دین نے اتنی محنت سے اتنا عمدہ ہاسپٹل قائم کیا ہو، آپ جوان ان بزرگوں کا ساتھ نبھائیے اور کچھ وقت اپنے آپ کو بھول جائیے اور تعلیم میں کھو جائیے، شاندار اعلیٰ قسم کی ڈگریاں حاصل کر کے قوم کی خدمت کا جذبہ رکھیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قوم کی خبرگیری، اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنانے کے نیک جذبے سے نوازے۔ ہم اس موقع پر اس مجمع کو اور خاص کر کے آج کے اس النور ہاسپٹل کے منتظمین اور ان کے کارکنان اور اس مشن کو لے کر چلنے والے سارے بھائیوں کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک ہو، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔